قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس مسلسل پروگرام نور قرآن میں آپ کا استقبال۔ نور قرآن مجید کا ایک نام نور بھی ہے۔ قرآن مجید روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اور یہ قرآن مجید یہ نور ہدایت ہے، یہ رحمت کا وسیلہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ کھولنے والی کتاب۔ قرآن مجید کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ یہ رویہ جو لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ اسے بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور اس کی روشنی میں، نور قرآن کی روشنی میں زندگی کا راستہ طے کرنے کے لیے ہمارا یہ پروگرام اسی مقصد سے ہے کہ ہم قرآن مجید کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈال لیں۔ سورہ النحل جو قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے قیام کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد دلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پیغمبرانہ کام 23 سال تک دراز رہا، اس میں سے 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور باقی 10 سال مدینے میں، تو مکے کے 13 سالہ قیام کے قریب آخری دور کی یہ صورت۔ اس صورت میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کے خلاف باتیں بتائی گئی، سمجھایا گیا ہے شرک کیوں غلط ہے، آخرت لازماً آئے گی، اس کے دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر ثبوت دے کر بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات خدا کی عبادت کر رہی ہے، تمہیں بھی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، کائنات میں کہیں شرک نہیں پایا جاتا ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بے چوں چرا اطاعت کر رہی ہے، کائنات میں کہیں شرک نہیں پایا جاتا ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ کے احکام پہ چل رہی ہے، گویا سجدہ ریز ہے۔ لہٰذا تم انسانوں کے لیے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور سے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سپرد کر دو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی پوجا کرو، کسی اور کی مت کرو۔ اور آج ہم جن آیات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نحل کی، ہم آج 65ویں آیت سے اپنی بات شروع کریں گے۔ قریب آدھی صورت اب تک ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا ہے پچھلے ایپیسوڈز میں۔ دیکھیے کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ یہ جو رینیول ہوتا ہے، زمین جب تک اس کے اندر پانی نہیں، مردہ پڑی ہوئی، زمین میں جب نمی ہوگی، ہیومیڈیٹی ہوگی، تبھی زمین برگوبار لائے گی، سرسبزی اور شادابی پیش کرے گی۔ اور برسات سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سخت گرمی ہوتی ہے، گرم ہوا کے جھکڑ چلتے رہتے ہیں، گرد و غبار اٹھانے والی آندھیاں آتی ہیں، اور جب بارش آتی ہے تو زمین پھبک پڑتی، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، مینڈک ٹٹرانے لگتے ہیں، اور کھیتیاں سرسبز و شاداب ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ بارش کا انتظام نہ کرتا، خاص موسموں میں زمین کے خاص خطوں میں بارش نہیں ہوتی، تو پھر زمین سرسبزی اور شادابی کا نمونہ نہیں پیش کرتی، غذا نہیں پیدا ہوتی، ترکاریاں نہیں پیدا ہوتی، پھل نہیں پیدا ہوتے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا کام کیا ہے۔ ایسے کئی دلائل آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو، ان احسانات کو، ان نعمتوں کو، ان رحمتوں کو دیکھ کر اس کی بندگی اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت اختیار کرو۔ اور تمہارے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ مویشی کیٹل، گائے، بیل، بکریاں وغیرہ اس طرح کے جو دودھ دینے والے جانور، گھریلو جانور ہیں، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں گائیں اور بھینسیں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم کو دودھ حاصل ہوتا ہے۔ اور بھی فوائد ہیں، مثلا چمڑا حاصل ہوتا ہے، ہڈیاں حاصل ہوتی ہیں، گوشت حاصل ہوتا ہے، لیکن بنیادی چیز دودھ ہے۔ ملک پروڈیوسنگ مشینز ہیں، سب کے سب کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ دودھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز نکال کے پلاتے ہیں۔ یہ جانور، یہ مویشی گوبر بھی دیتے ہیں، اور ان کا خون دوڑتا رہتا ہے، ان کے پورے بدن میں خون دوڑتا رہتا ہے۔ ظاہر خون تو استعمال کرنے کی یا پینے کی چیز نہیں ہے، اور انہی کے پیٹ سے، اور وہ جو کھاتے ہیں، جو غذا، چارہ چوکر، بھوسا، جو بھی یہ جانور کھاتے ہیں،
اس سے دودھ پیدا ہوتا ہے، اور فرمایا یہ پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار، ماں کے دودھ کے بعد بچے کے لیے جو سب سے بہتر غذا ہو سکتی ہے وہ دودھ ہے۔ انسانوں کے لیے اگر کوئی کمپریہنسو، ایزیلی ڈائجسٹیبل اور آسانی کے ساتھ پی جانے والی چیز ہو سکتی ہے تو وہ دودھ ہے۔ پھر اس دودھ سے اور بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ دودھ سے دہی بنتا ہے، پنیر بنتا ہے، گھی بنتا ہے، مکھن بنتا ہے، مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے، دودھ کا پاؤڈر بنا کر پریزرو کر لیتے ہیں آپ، چائے میں استعمال کرتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں! یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی رحمت کی ایک نشانی ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں۔ کھجور کے درختوں سے جو رس نکلتا ہے، اور بھی تاڑ سے بھی نکلتا ہے، ناریل سے بھی نکلتا ہے، اور انگور کی بیلوں سے دو مثالیں دی گئیں۔ کئی چیزیں ہیں جن سے ہم طرح طرح کے مشروبات بناتے ہیں، جتنے بھی پھل ہیں ان سب سے مشروبات تیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ ہاں، تم میں سے جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں وہ اس کو شراب میں تبدیل کرتے ہیں، الکوہل بنا لیتے ہیں اس کے ذریعے سے، جس نشہ آتا ہے، جو نقصان دہ ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس کی کثیر مقدار کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے اور قلیل مختصر مقدار کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کے ہوش و حوث کا قاتل ہے۔ لیکن کرتے ہیں کچھ لوگ، اس لیے اللہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ کتنے بڑے پیمانے پر دودھ کی فراہمی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور اگر کبھی انسان ترقی کر لے 100، 200، 1000 سال کے بعد کہ مختلف غذاؤں سے وہ دودھ ایکسٹریکٹ کرنے لگے، حالانکہ اس میں اتنے کیمیکل چینجز آتے ہیں، گھاس یا چارہ چوکر جو مویشی کھاتے ہیں اس میں اتنے چینجز آتے ہیں، وہ دودھ بنتا ہے، یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے اتنے بڑے پیمانے پر۔ اور یہ چلتی پھرتی مشینیں ہیں، گائیں، بکریاں، بھینسیں وغیرہ وغیرہ چلتی پھرتی مشینیں ہیں، پھر ان سے بچے بھی حاصل ہوتے ہیں، گوشت بھی حاصل ہوتا ہے، اون بھی حاصل ہوتا ہے، چمڑا حاصل ہوتا ہے، ہڈیاں حاصل ہوتی ہیں، سینگوں سے کام لیا جاتا ہے۔ اور دیکھو، تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہا۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی، عجیب عجیب باتیں شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی ہزاروں پھولوں کے پاس جا کر ان کا رس لے کر، رس نہیں جمع کرتی، رس کو پی جاتی ہے، پی کر اس کے پیٹ میں جانے کے بعد اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، جیسے گائے اور بھینس چارہ کھانے کے بعد اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، گوبر اور خون کے درمیان سے گزرتے ہوئے دودھ بنتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی بھی لا کے رس جمع نہیں کرتی ہے، پی جاتی ہے، ہضم کر لیتی ہے، پھر اس سے شہد پروڈیوس ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے بارے میں بہت عجیب عجیب باتیں ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو چھتا بناتی ہیں کتنا سسٹمیٹک ہوتا ہے، وہ ان کی ایک کوئن ہوتی ہے، ان کے پاس کچھ ورکرز ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ڈیفنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں ٹن شہد پیدا ہوتا ہے۔ نہایت لطیف چیز، اچھی چیز، ہزاروں قسم کی ٹانکوں سے بہتر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کر دی۔ وحی کیا ہے؟ وحی ایک خاص معنی میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پہ کرتا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن وحی کے معنی اصل ہوتے ہیں خفیہ اشارہ، اس معنی میں بھی یہ چیز استعمال ہوئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر اس کا حکم وحی کے ذریعے بھیج دیا۔ ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کا، آسمانوں کو اللہ نے حکم دیا، اسے اللہ تعالیٰ وحی کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ زمین اپنی سرگزشت سنائے گی، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحیٰ لہا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسے حکم دیا ہوگا، وحی کی ہوگی، اس لیے زمین اس پہ کیا کچھ دنیا میں گزرا ہے، انسانوں نے کیا کیا ہے، پوری سرگزشت سنائے گی۔ یا جنگ میں از یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، جب فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، رسول اللہ کا اور آپ کے ساتھیوں کا ساتھ دو، اہل کفر جو آئے ہیں ان پر اس طریقے سے ضربیں لگاؤ، چوٹ لگاؤ ان پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خفیہ اشارہ کیا یا ان پر وحی کی کہ تو اپنے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہ، وہ بھی خفیہ اشارہ تھا۔ بلکہ دیکھیے وحی کی جو اور قسمیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی انوینٹر موجد ہے، کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا خفیہ اشارہ، اچانک ایک روشنی سی اس کے پاس آتی ہے، وہ سوچتا ہے۔ لیکن یہ وحی جو قرآن مجید کی وحی ہے بالکل الگ۔ قرآن مجید جو وحی الہی ہے، مکمل وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ آپ کی عقل اور آپ کی حکمت کی بنیاد پر ہیں۔ تو وحی کا یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس وقت ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، ہماری یہ توضیح و تشریح برقرار رہے گی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیں ایک مختصر بریک لینے کی۔ ناظرین اور قرآن مجید کے شائقین، آپ اور ہم مل کر قرآن مجید کی توضیح اور تشریح سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سورہ النحل زیر مطالعہ ہے، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی وحی پر۔ وحی کے معنی بتائے گئے کہ خفیہ اشارہ۔ تو مختلف طرح کی وحیاں ہوتی ہیں، لیکن وحی سے خاص مراد ہے اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو انبیاء کرام کو دی جاتی ہے، ان تک بھیجی جاتی ہے، اور وہ پورے شعور کے ساتھ اس کو وصول کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی اور کوئی آمیزش نہیں ہوتی کسی اور طرف سے، اور وہ عقائد، احکام اور قوانین اور ہدایت پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی۔ اور اس سے پہلے انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئی تھیں وہ بھی وحی تھیں، اور اس سے پہلے جب کتابیں مرتب نہیں کی گئیں تب بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے وحی بھیجی گئی تھی۔ تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں فرمایا گیا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اسے خفیہ اشارہ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنا دیا ہے، ویسا کنڈیشن کر دیا ہے، اور وہ چھتے بناتی ہے، پھلوں کا رس چوستی ہے، اس کی پروسیسنگ کر کے شہد بناتی ہے، اور جو شربت یا شہد وہ پیدا کرتی ہے اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اور شہد میں بہت سارے فوائد ہیں۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں نے جو غور و فکر کرتے ہیں، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ تم خود پیدا ہو گئے؟ تم نے کوئی درخواست دی تھی؟ تم کوشش کر کے پیدا ہو گئے، بن گئے؟ یا کیا تمہارے ماں باپ نے تم کو پیدا کیا؟ وہ ایک بچہ پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ اور یہ سب باتیں کس نے طے کی؟ تم کہاں پیدا ہوگے؟ کون شخص تمہارا باپ ہوگا؟ کون شخص تمہاری ماں ہوگی؟ تم مرد ہوگے یا عورت؟ تمہارا رنگ گورا ہوگا یا کالا؟ تم ہندوستان میں پیدا ہو یا چین میں یا جاپان میں یا انگلستان میں؟ تم کس زمانے میں پیدا ہوگے؟ 20ویں صدی میں یا 18ویں صدی میں یا 25ویں صدی میں؟ تم کس طرح کی قوتیں لے کر آؤ گے؟ تمہارے جینز کیسے ہوں گے؟ کوئی بات تم نے طے نہیں کی ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے۔ وہ منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اور اس کے بعد تم میں سے کوئی بدترین عمر کو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ کتنے فلاسفر، دانشمند، اہل علم، بڑے بڑے لیڈر، لیکن زندگی کے آخری دور میں بالکل لاچار ہو جاتے ہیں۔ پارکنسن ڈیسیز ہو جاتا ہے، ڈیمنیشیا، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، جاننے کے بعد لا یعلم بعد علم شیئا، جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بالکل بچہ بن جاتا ہے۔ بوڑھا بچہ ایک سمان کہتے ہیں، بوڑھا بالکل بچے جیسا بن جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے، قدرت میں بھی۔ آدمی بڑی بڑی کتابیں لکھتا ہے، آدمی سائنٹیفک تھیوریز پیش کرتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بالکل کسی قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، سوچنے کے قابل نہیں رہتا ہے، ریٹریو کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، جو اس نے ایجادات کی تھیں ان کو ایکسپلین کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، بالکل لا علم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کے خلاف ایک دلیل دے رہا ہے، اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کا انکار ہے؟ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری تخلیق کی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہستیوں تک اپنے اختیارات کو منتقل کر دیا ہے؟ کیا تم ایسا کرتے ہو؟ کیا انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے؟ تم کو رزق دیا، تم کو وسائل دیے،
اپنے غلاموں کو دے دیتے ہو تاکہ وہ تم برابر ہو جائیں؟ نہیں، تمہاری سربلندی کو تم برقرار رکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سربلند ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک و پروردگار اور مدبر کائنات ہے، وہ اپنے اختیارات دوسروں کو دیتا نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ اسی کے پاس ہیں، اسی کا شکریہ ادا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اب ایک اور اللہ کے احسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہمجنس بیویاں بنائیں۔ اللہ نے اسپیشیز بنائے، اور سب سے اونچی اسپیشیز انسان ہے۔ انسان کی شادی انسانی سے ہو سکتی ہے، فرشتے سے نہیں ہو سکتی، کسی جانور سے نہیں ہو سکتی۔ توالد و تناسل کا سلسلہ صرف مرد عورت انسان ہی چلا سکتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ بھی احسان ہے تمہارے لیے، تمہاری جیسی بیویاں، تم مرد ہو عورت ہے، ایک دوسرے کے لیے تم کو بنایا، تمہاری فطرت میں ایک دوسرے کی فطرت کا جواب ہے، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب عطا کی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اچھی اچھی چیزیں تم کو کھانے کے لیے دیں۔ کتنی چیزیں ہیں، اگر آدمی غور کرے، کھانے کی کتنی چیزیں ہیں، کتنے پھل ہیں، کتنی ترکاریاں ہیں، کتنے اناج ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں، ہر ایک کا مزہ، ہر ایک کی شکل، ہر ایک کا سائز، ہر ایک کی بو، سب مختلف۔ ذرا غور کیجئے، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، ہلدی ہے، زیرہ ہے، میتھی ہے، کریا پات ہے، کتنی چیزیں ہیں، مزے میں، خاصیت میں، کیفیت میں، شکل میں، بوباس میں، سب کے سب الگ ہیں، ہزاروں قسم کی چیزیں، اور ان چیزوں کے ہزاروں استعمال تم کرتے ہو۔ کسی کو بسکٹ میں ڈالتے ہو، کسی کو سالن میں ڈالتے ہو، کسی کے اور کسی چیز میں ڈالتے ہو، کسی کے رس کو نکال کر ایکسٹریکٹ بنا کر شربت میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں ڈالتے ہو، کسی کو تم دواؤں میں استعمال کرتے ہو، ہزاروں چیزیں، اور کوئی پتا، کوئی بوٹی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ کتنا بڑا جرم ہے یہ، باطل کو ماننا، حق کا انکار کرنا، خدا کا شکر نہیں ادا کرنا، اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں۔ اتنی چیزیں دیں، کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی، دواؤں میں استعمال کرنے کی، رنگ و روغن اور سجاوٹ کے لیے استعمال کرنے کی، مختلف چیزیں پروڈیوس کرنے کی، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ دیکھیے، رزق کے معنی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، جو بھی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں سب کا سب رزق ہیں۔ کپڑا بھی رزق ہے، کپاس سے کپڑا پیدا ہوتا ہے، جانوروں کی اون سے اونی کپڑے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے استعمال کے کاغذ پیدا ہوتا ہے، جلد بندی کے لیے ہم ریگزین بناتے ہیں، ہم قلم بناتے ہیں، پہلے لکڑی سے بناتے تھے یا لوہے سے بناتے تھے، پلاسٹک سے اور چیزوں سے بناتے ہیں، یہ سب کے سب رزق ہیں۔ رزق کے لیے صحیح لفظ ہے سسٹیننس، انگلش کا لفظ ہے، جو تم کو سسٹین کرے، جو تمہاری زندگی کو برقرار رکھے، آگے چلائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں جیسی مثالیں مت پیش کرو۔ کہتے ہیں نا کچھ لوگ، بھئی دیکھیے بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اس لیے ہم کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جاتے ہیں، ایسی مثالیں مت کرو۔ ارے بادشاہ کو تو معلوم نہیں، بتانا پڑتا ہے، اس کے اسسٹنٹ بتاتے ہیں۔ کیا اللہ کو بتانا پڑتا ہے کہ تمہارا اچھا بندہ ہے یا برا بندہ ہے، یا اس کی فلاں ضرورت ہے، اس کے دل میں کھوٹ کپٹ ہے یا اس کے دل میں ایمان ہے، نیکی ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتا ہے، ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے و چھپے خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مثال، سچی بات یہ ہے کہ اس شخص جیسی ہے جو مالک الملک ہے، مکمل اختیارات رکھتا ہے، دوسرا آدمی خود کسی کا مملوک ہے۔ باقی جتنی ہستیاں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کے رزق سے جی رہے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ موت دے گا تو مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا تو ختم ہو جائیں گے۔ سورج و چاند خود نہیں پیدا ہو گئے، اللہ نے پیدا کیا ہے، جاندار نہیں، بے جان ہیں، ان انیمیٹ ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو چاہے گا روشنی کو بجھا دے گا، ختم کر دے گا، تتر بتر کر دے گا۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس
سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا اور آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی کام بھلا کام اس سے نہ بنائے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا دونوں یکساں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مثال سچے معبود برحق جیسی ہے، اور دیگر جن ہستیوں کو لوگوں نے عبادت میں شریک قرار دیا ہے اور اللہ کا کوئی اسسٹنٹ قرار دیا ہے اپنے تخیل کی بنیاد پر، ان کی مثال وہ جو اندھا بہرا انسان ویسا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب آخرت کی طرف ہمارا دھیان موڑتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ابھی قیامت لا سکتا ہے، جب لانا ہے لائے گا، قیامت کو تم روک نہیں سکتے، قیامت بہرحال آئے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اب یہاں ہماری توجہ کو قیامت کی طرف، آخرت کی طرف موڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ قیامت آنے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی۔ کلمح البصر او هو اقرب، آنکھ جھپکنے میں جو دیر لگتی اتنی بھی دیر نہیں لگے گی، قیامت آ جائے گی اور تم کشاں کشاں کھینچ کر اپنے رب کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو قرآن مجید کی توضیح و تشریح کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے اور قرآن پہ غور و فکر کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمیں براہ راست بھی اپنے گھروں میں اکیلے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر، دوستوں کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی ان آیات پہ غور کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم اللہ وحدہ لا شریک کی مکمل بندگی اختیار کریں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی راہوں پہ چلنے، اپنا کلام پڑھنے اور اسی کی بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔